خواتین و حضرات، میں اکثر آپ سے اکیلے ہی بات کرتا ہوں. کبھی کبھی کوئی بہت بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہو جاتی ہے. میری خوش قسمتی رہی ہے کہ میری زندگی میں ہمیشہ مجھے قرب حاصل رہا ہے بڑے لوگوں کا، بڑی سوچ کے لوگوں کا، اساتذہ کے حوالے سے بھی، دوستوں کے حوالے سے بھی. آج بھی میرے ساتھ میرے ایک بہت ہی عزیز بھائیوں جیسے دوست جو آج کل انگلستان سے پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ تشریف رکھتے ہیں. اور میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو. اگر میں اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا تو پھر تو شاید ویڈیو یہی چلتی رہے گی. لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ میں نے زندگی میں جن چند لوگوں سے بہت زیادہ سیکھا ہے، ان میں سر فہرست لوگوں میں ان کا شمار ہے. ڈاکٹر سید اکمل مختوم صاحب اپنی ذات میں تو ایک ادارہ ہیں، اس لیے کہ وہ برٹش پاکستانی سائیکائٹرک ایسوسی ایشن کے بانی ہیں، پہلے صدر بھی رہے اس کے. لیکن اس کے علاوہ ان کا جو ایک بہت بڑے سائیکائٹرسٹ ہونے کے علاوہ جو ایک دسترس رکھتے ہیں انسانی نفسیات، سیاسیات، معاشرت. اور چونکہ انہوں نے اپنا جو ابتدائی زندگی تھی وہ تو پاکستان میں سائیکالوجی کے جو فادر آف سائیکالوجی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے سائیکالوجی شروع کی، بہت بڑے آدمی تاریخ میں جن کا نام سنہری حروف سے پاکستان کے جید عالموں میں لکھا جاتا ہے، گورنمنٹ کالج کے پرنسپل. تو سید اجمل صاحب قبلہ، میں چونکہ راویین ہوں تو ہم نے ان کی داستانیں سن رکھی ہیں بے شمار ان کے بارے میں. ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے صاحبزادے. تو لیکن وہ انٹروڈکشن نہیں ہے ان کا اس حوالے سے کہ انہوں نے پھر اپنے جو ابتدائی یام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج اور اس کے بعد پاکستان میں سائیکائٹری کر کے گزارے. اس کے بعد یہ انگلستان تشریف لے گئے اور پھر انہوں نے وہاں جو بھی ڈگریز وہاں پر ساری سائیکائٹری کی تھیں وہ کیں اور بہت سال وہاں پریکٹس کی. تو زندگی کے جو فارمیٹیو ایئرز اور ایکیڈیمک ایئرز انہوں نے پاکستان میں گزارے. آپ سمجھ لیں نصف زندگی اپنی پاکستان میں گزاری، اور نصف زندگی انہوں نے ویسٹ میں اور انگلینڈ میں بالخصوص اپسوچ میں اور لندن میں گزاری ہے. تو جو میں نے ان سے خاص طور پر سیکھا اور جس پر آج کی گفتگو اکمل بھائی آپ کے ساتھ ہوگی، وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ اینڈ نیور دا ٹوین شیل میٹ، یا ایک سنتھسس ممکن ہے انسان ہونے کے حوالے سے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو اس بات کا ماننے والا ہوں کہ انسان بنیادی طور پر بہت ایک ہی جیسے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کالے ہوں، گورے ہوں، براؤن ہوں یا یلو ریسز سے ہوں، ایک ہی جیسے ہیں. اور ان کے اندر کامن ایٹریبیوٹس بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ بٹے ہوئے ہیں دنیا میں، جغرافیائی طور پر بٹے ہوئے ہیں. تو جو میں سیکھتا ہوں اکمل بھائی سے وہ یہ ہے کہ یہ ویسٹ کی سائیکی کیا ہے، انہوں نے دنیا کو انفلوئنس کیسے کیا ہے، انفلوئنس ہوئے کیسے ہیں پہلے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیسے انفلوئنس کیا. اور ہم جو ایسٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم کس طرح مختلف ہیں، ہماری سائیکی کس طرح سے مختلف ہے. اور پھر ہم جو ایک زمانے تک پہلے دنیا پر حکومت کرتے رہے اور پھر کیسے ہم بالکل غلامانہ ایک کیفیت میں چلے گئے، اور ایسی غلامانہ کیفیت میں گئے کہ آج تک نکلے ہی نہیں شاید اس میں سے. تو یہ تو ایک انٹروڈکشن سا تھا جو میں نے آپ کا کیا خواتین و حضرات اکمل بھائی سے. حضور، میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک سادہ تفریق نہیں، اس کے جیسے کہہ لینا کہ لینئر جو ہیں وہ درجات ہیں، اس کے کچھ ورٹیکل جو ورٹیکل درجات ہیں، جو ہاریزونٹل اور ورٹیکل. تو اس کو ہم ایک بیسکلی 3 اطرافی 3 ڈائمینشنل جیسے کہہ لینا میٹرکس میں سمجھ سکتے ہیں. جی جی. اگر ہم دیکھیں براڈلی یا مجموعی طور پہ یا تو اس میں آپ کو کچھ ماڈلز نظر آئیں گے. ایک ماڈل ہے جو کہ مذہبی ماڈل ہے. مذہبی ماڈل میں کالا، گورا، سفید، سرخ، اس کی کوئی تفریق نہیں. ٹھیک ہے جی، چاہے عیسائی ہو چاہے وہ مسلمان ہو. جی بالکل. اچھا، اب دوسرے یہ کہ یہی ماڈل جو ہے
وہ سخت تفریق بھی کریٹ کرتا ہے، عیسائی وہی مذہبی کی بنیاد پر. مذہب کی بنیاد پہ. دیکھیے کہ اگر وہی شخص جو ہے وہ یہودی سے عیسائی ہوا اور وہ دوسرے پھر یہودیوں پہ قاتلانہ حملہ آور بھی ہو گیا، اسی طرح وائس ورسا مسلمانوں میں بھی یہی تھا کہ جو پہلے مسلمان نہیں تھے، پھر جب کچھ مسلمان ہو گئے تو وہ ان پہ پل پڑے جو مسلمان نہیں تھے، اور وہ ان پہ پل پڑے جو کہ مسلمان تھے. تو مذہب جو ہے اس کا ایک ماڈل بڑا انٹرسٹنگ ہے. دوسرا ماڈل جو ہے وہ آپ کا نسلی ہے کہ جی اس میں سفید فام ہے، سیاہ فام ہے، جاوا مین ہے، پیلی نسل کے ہیں اور وغیرہ، اور ہم مطلب براؤن یا نسل کے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب کبھی آپ پنجاب کے لوگوں سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی طرح آئے گئے ہیں، چاہے وہ مذہب جو مرضی ہو، ان کا کلچر ایک ہے، ان کا کھانا کا زبان ایک ہے. مگر جب پھر مذہب کی بات آتی ہے تو وہ کرپانے اور خنجر نکل آتے ہیں. اور پھر جب نسل کی بات آ جاتی ہے تو ایک سفید فام کو سیاہ فام کا مذہب نظر نہیں آتا، چاہے وہ اس سے زیادہ عیسائی ہو. کیونکہ افریقہ میں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر ممالک تو عیسائی ہیں، بہت سارے ممالک مسلمان بھی ہیں، مگر عیسائی بہت زیادہ ہے. مگر جس وقت سفید فام نو آبادیاتی یعنی غلامانہ اس کو حکمرانی کرتا ہے اور ان سے وہ چھینتا ہے اور ان کے ہاتھ کاٹتا ہے، اور ان کی کرسچن ہونے کے باوجود وہی عیسائی ہیں. تو اس وجہ سے یہ بہت سارے میٹرکس ہیں وہ، اور وہ لینئر نہیں ہیں، نہ ہاریزونٹل. وہ کسی جگہ پہ آ کے نا اس طرح کو اس کی جو کشش ہے، شکل ہے نا اس کی جو کشش ہے، وہ اس کو کسی طریقے سے کھینچ لیتی ہے کہ اب مذہب چل رہا ہے، اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد نسلی، اب دیکھیے اس نے اس کو توڑ دیا. جی ہاں، اب دیکھیے جب فرانس اور یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن کے خلاف فرانسیسی لڑے تھے تو انہوں نے نارتھ افریقہ سے بہت ساری اپنی افواج منگوائیں جو کہ کالے تھے، سیاہ فام تھے. جب وہ جیت گئے اور سیاہ فاموں نے کہا کہ بھئی اب ہمارے پیسے دو، تو ان کو مار دیا. تو وہ میسلی ایکسیکیوٹڈ نارتھ افریقنز. اور وہ تو پھر ویسٹرن افریقہ میں بھی جو ان کی کالونی تھی ایگزیکٹلی انہوں نے بھی یہ کیا. اب اسی طریقے سے اب جو جرمن ہیں وہ بڑے زبردست پروٹسٹنٹ ہیں، مارٹن لوتھر کے ماننے والے. ان کا مطلب شروع یہ جو مذہب ہے انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ گیبون اور ان جگہوں پہ بہت سارے پروٹسٹنٹ بنائے. مگر جس وقت انہوں نے ان کے اوپر حملہ کر کے ان کی وہ غلام اٹھائے اور سارا معدنیات نکالی اور سارا کچھ کیا، تو 10% آبادی انہوں نے اپنے پروٹسٹنٹ بھائیوں کی وہ ختم کر دی. بالکل بہت خوبصورت. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سارے نوانسز، بڑی نفاستیں ہیں. تیسری ڈائمینشن ہاں اس سلسلے میں، یعنی ایک جیسے آپ نے فرمایا کہ مذہب کی بنیاد، دوسری یہ جو سیاہ فام اور پھر سفید فام، ان کی کانٹرڈکشنز، اور پھر ایک ٹرائبل جو ڈیوائیڈ ہے انسانوں کے درمیان، وہ افریقہ میں بھی نظر آتی ہے، ہمارے ہاں بھی، اور ویسٹ میں بھی بہت زمانے تک. اب شاید ڈائلیوٹ ہو گئی، لیکن ٹرائبلزم ایک رہا. اور پھر وہی ٹرائبلزم جو تھا وہ ایشیا میں آپ نے ٹرکس کو دیکھ لیں، مونگولز کو دیکھ لیں، سینٹرل ایشیا، ہمارے ہاں بھی. اور پھر ہماری جو سب کانٹیننٹ میں ایک کاسٹ سسٹم کی ڈیوائڈ، تو یہ دو اور تقسیم ہیں. تو یہ جو انسانوں کو اس طرح سے پھر تبدیل کر کے اور وہ کمپرومائز ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ چیزیں مخصوص سامنے آتی ہیں پھر ویسٹرن جو سائیکی ہے اس میں، اجتماعی طور پر بھی، قومی حیثیت میں بھی، اور انڈیویجولز میں،
کس طرح سے وہ مختلف آپ کو لگتے ہیں ویسٹرن اقوام یا جنہوں نے دنیا کو اس طرح سے کالونائز کیا اور ڈومینیٹ کیا، ان کے جو کیریکٹرسٹکس ہیں اور ان کی جو نفسیات ہے یا ان کی جو سائیکی ہے، اس کو آپ کیسے کانٹراسٹ کرتے ہیں یا الگ کرتے ہیں ان اقوام سے جن کو انہوں نے اپنی نو آبادیاں بنایا، اور ان میں سے صاف ظاہر ہے کہ ہندوستان یا سب کانٹیننٹ ایک، اور اس کا ایک اثر ہم نے بھی قبول کیا، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری جگہ. تو یہ جو ایسٹ کو انہوں نے کالونائز کیا، افریقہ کو کالونائز کیا، اور وہ کالونائز کرنے والے تھے، ان کی جو سائیکی پر آپ کی نگاہ ہے، اس میں کیا خصوصیات نظر آتی ہیں؟ اس میں بھی مجھے 3 جو ہے نا اس کے اطراف ہیں میرے نظر میں. ایک جو سطح یا طرف کہہ لیں وہ یہ ہے کہ جب گاؤں سے قصبہ اور شہر کی روانگی تاریخی طور پہ ٹیمپرلی، اور اس کے ساتھ پھر اس کی جو تعلیمی روانگی ٹیمپرلی، پھر اس کے ساتھ آپ کا کلچر، آپ کی ثقافت، یہ 3 جو ہیں جس گاؤں سے شہر کی طرف چلتے ہیں. گیدڑ کی موت جب آتی ہے تو وہ شہر کو بھاگتا ہے. تو جب ان چیزوں کی موت آتی ہے، آپ کے اپنے کلچر کی، آپ کی اپنی بنیادی گاؤں کی تعلیم کی، جب آپ کی بنیادی اکانومی کی، جب اس کی موت آتی ہے تو آپ شہر کی طرف جاتے ہیں. اچھا، ان چیزوں کو، ٹرائبلزم کو اور اپنی بیسک کور کو ختم کرنے کے لیے آپ کو یعنی مکمل طور پہ شہر کی طرف جانا پڑتا ہے. اور شہر کس چیز کا سمبل ہے؟ وہ تعلیم کا سمبل ہے، وہ انڈسٹری کا سمبل ہے، اور وہ ایک مختلف نان ٹرائبل کلچر کا سمبل ہے. کہ اگر ارائی ہے، جاٹ ہے، راجپوت ہے، سید ہے، نہیں ہے، فلاں ہے، شیخ ہے، وہ سارے جب گاؤں سے نکلے تو وہ اپنے اپنے محلوں میں تھے، اپنے اپنے ٹرائبز میں تھے. جب وہ شہر پہنچے تو اس نے اس وقت پھر ہوموجنائز کر دیا، اس کو ہوموجنائز کر دیا. وہ کس کے اوپر؟ اکانومی کی. اس میں آپ کی ذات پات کا تعلق نہیں رہا، اس پہ پھر آپ کو اکانومی کے اوپر کیا کہ آپ اس جگہ پہ ڈی ایچ اے میں یا گوال منڈی میں گھر کون لے سکتا ہے، اس کی بنیاد پہ چاہے وہ اگر آپ کے پاس گوال منڈی والے پیسے ہیں. شہروں میں ایک اور تقسیم آ گئی علاقوں کی. جیسے آپ کراچی جائیں تو نارتھ ناظم آباد اور ناظم آبادی اور ڈی ایچ اے اور ڈیفینس والا اور کالا پل اور ادھر اور ادھر. اسی طرح لاہور میں اب اندرون شہر کا اور سمنا آباد کا اور ہمارے جیسے بیڈن روڈیے جو ہیں ان کا اور ڈیفینس کا ایک الگ. اسی طرح اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے کہ تقسیم ہے کہ پہلی بات جو پوچھی جاتی ہے اسلام آباد میں ایک دوسرے سے، آپ کس سیکٹر میں رہ رہے ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ ڈیوائیڈ ہے محلوں کے حوالے سے بھی. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ ویسٹ نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے سب کو اٹھا کے نا رورل سے اربن کر دیا اور اس میں ایک نئی تقسیم. اچھا، یہ جو ڈیوائیڈ آئی ہے اس کی چونکہ گہری ایک شدت کے ساتھ امپیکٹفل ایکسیکیوشن ہوئی ہے انسانی نفسیات کے اوپر، یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں آپ سے اس نشست کو آج یہاں ختم کرتے ہوئے آپ کی رائے لوں گا، اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ جو ویسٹ اور ایسٹ میں شہر کے اندر رہنے کے باوجود سائیکولوجیکل لیول پر جو ڈیوائیڈ آیا ہے ہمارا اور ویسٹ کا، وہ کیا ہے. خواتین و حضرات، آج کی گفتگو یہیں تک، اور میرے ساتھ ساتھ شاید آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ کتنی گہری نگاہ ہے ڈاکٹر اکمل مختوم صاحب کی اس پرٹیکولر موضوع پر، ویسٹ اور ایسٹ. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو ہم اور زیادہ تفصیل سے ڈسکس کریں گے.